یہ کہانی کسی فلم یا ناول کی نہیں بلکہ حقیقت کی ہے، ایک ایسی حقیقت جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ 4 چھوٹے بچے جنگل کے بیچ خطرات سے بھرے ہوئے ایمیزون رین فارسٹ میں 40 دن زندہ رہے، بغیر کسی بڑوں کے، بغیر کسی GPS کے، بغیر کسی سروائیول گیئر کے، صرف اپنی ہمت، ہوش مندی اور فطری سمجھ بوجھ سے۔ 13 مئی 2023 کی صبح ایک چھوٹا سا سنگل انجن پلین سیسنا 206 جنوبی کولمبیا کے شہر ایروکورا سے گیلیمنچیو کے لیے روانہ ہوا۔ اس طیارے میں 7 لوگ سوار تھے، جن میں ایک ماں، اس کے 4 بچے اور 2 کریو ممبر شامل تھے۔ مگر اڑان کے کچھ دیر بعد طیارے میں انجن فیلئر ہوا۔ پائلٹ نے ایمرجنسی کال دی، میڈے میڈے، انجن فیلئر۔ کچھ لمحوں میں ہی ایمیزون رین پیرس میں پلین کریش کر گیا اور گھنے درختوں کے درمیان جا کے گر گیا۔ پائلٹ، ان کی بیوی اور بچوں کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی، لیکن 4 بچے بچ گئے۔ یہ بچے انڈیجینئس کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے جو کہ جنگل کے ماحول میں زندگی گزارنے میں مہارت رکھتی تھی۔ ان کے نام تھے لیسلی 13 سالہ بڑی بہن، سولینی 9 سال اور ٹین نوریل 5 سال، اور سب سے چھوٹی کرسٹن صرف 11 ماہ کی۔ صحیح سنا آپ نے، صرف 11 ماہ کی بچی۔ سوچیں، ایک 13 سالہ بچی، ایک نو مولود اور درمیان کے 2 چھوٹے بچے، اور ان کے سامنے تھا ایمیزون رین فارسٹ، دنیا کے خطرناک ترین جنگلات میں سے ایک۔ ایمیزون جنگل کوئی عام جنگل نہیں ہے، یہاں ہر قدم پر موت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پوائزنس اسنیکس، جیگوار، ڈیڈلی انسیکٹ، اور ہر طرف ڈینس ویجیٹیشن جو سورج کی روشنی کو بھی زمین تک نہ پہنچنے لے۔ بارش، نمی اور خطرناک پلانٹس کے بیچ یہ بچے کیسے زندہ رہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ان انڈیجینس بچوں کی انبرینی نے کمال کر دکھایا۔ لیسلی، جو صرف 13 سال کی تھی، بچپن سے ہی اپنے دادا دادی سے سیکھ چکی تھی کہ جنگل میں کیا کھایا جا سکتا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ایڈیبل فروٹس اور سیڈ سے خوراک فراہم کی، پتے اور ٹویگز سے ٹیمپریری شیلٹر بھی بنایا، انسیکٹ بائٹ سے بچنے کے لیے نیچرل مڈ اینڈ ہربس کا استعمال کیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے اپنے بھائی بہنوں کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی تنہا محسوس نہیں ہونے دیا۔ جب طیارہ غائب ہوا تو فوراً کولمبین ملٹری اور انڈیجینس ٹریکرز نے مشترکہ ریسکیو آپریشن سیکھے۔ آپریشن کا نام تھا آپریشن ہوری۔ 150 سے زائد فوجی، 200 سے زیادہ ٹرین ڈاگز اور ہیٹ سینسنگ گنز۔ مگر جنگل نے اپنے راز آسانی سے نہیں کھولے۔ کئی ہفتے گزر گئے، کوئی سراغ نہیں۔ پوری دنیا دعا کر رہی تھی اور امیدیں ختم ہونے لگی۔ لیکن تب 9 جون 2023 کو ایک سگنل ملا۔ کولمبین سولجرز اور انڈیجینس والنٹیئرز نے بالآخر ان بچوں کو جنگل کے درمیان ایک چھوٹے سے کلیئرنگ میں زندہ پایا، کمزور، دبتے لیکن زندہ۔ جیسے ہی ریسکیورز نے لیسلی سے پوچھا، کیا تم سب زندہ ہو؟ اس نے بس سر ہلا کر کہا، ہاں ہم سب زندہ ہیں۔ کولمبین صدر نے اعلان کیا، یہ ایک معجزہ ہے۔ سوشل میڈیا پر ایمیزون میریکل ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا۔ اقوام متحدہ، یونیسیف اور دنیا بھر کے سروائیول ایکسپرٹس نے ان بچوں کی ہمت کو سلام کیا۔ انہیں فوراً بوگوٹا میں ایک ملٹری ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں ان کے جسمانی اور مینٹل ہیلتھ کا تفصیلی علاج شروع ہوا۔ یہ کہانی سے سروائیول کی نہیں، یہ کہانی ہے ہمت، علم اور خاندانی محبت کی، جہاں ایک 13 سال کی بچی نے اپنی ماں جیسا کردار ادا کیا، جہاں ایک چھوٹے سے بچے نے بغیر دودھ کے زندہ رہنا سیکھا، اور جہاں ایمیزون جیسے خطرناک جنگل کے بھی انسانیت کی روشنی پھر سے چمک اٹھی۔ یہ تھے سپر ہیرو، جنگل کے اصلی ہیرو، جو موت کو 40 دن تک مات دیتے رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں ایسی میں ویڈیو اور بناؤں تو سبسکرائب اور کمنٹس کرنا مت بھولیں، لائک بھی کر دیجیے گا، اور جب سبسکرائب کریں تو بیل آئیکن دبانا بھی مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔